يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات ارض و سما کے لیے لائق و ذبح و سجاوار ہے، جنہوں نے ہم سبوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار بے بس بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہم کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام اس دنیا کے اندر بھیجیں۔ انہیں میں سے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، کہیں اللہم صلی علی وبارک وسلم۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ جیسے جیسے انسان اس دور میں ترقی کر رہا ہے، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے برائیوں کا گناہوں کا گراف بھی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ انسان آج قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، پورا ماحول اور پورا سماج آج مختلف قسم کی برائیوں کی چپیٹ میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کوئی فارمولہ ہے، ایسا کوئی علاج ہے، ایسی کوئی دوا ہے کہ جس کو اپنا لینے سے، جس پر عمل کرنے سے معاشرے کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے، برائیاں ختم ہو جائیں، نوجوان سدھر جائیں، بدکاری کا بازار کمزور ہو جائے، زناکاری ختم ہو جائے، شراب نوشی بند ہو جائے؟ کیا ایسا کوئی اصول ہے، ایسا کوئی علاج ہے، ایسی کوئی دوا ہے؟ اگر ہم قرآن و حدیث کا غور سے مطالعہ کریں تو ہمیں ایک چیز ملتی ہے، ایک حل ہے، ایک علاج ہے، ایک دوا ہے۔ انسان کی ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں اگر ایک چیز ہم اپنے دماغ پر بیٹھا لیں، اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم کہیں بھی ہیں، دنیا کی کسی بھی کونے میں، اندھیرے میں، اجالے میں ہیں، پبلک کے سامنے میں، تنہائی میں، اکیلے میں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کی پکڑ سے، اس کی نظر سے، اس کی قدرت سے ہم کبھی باہر نہیں ہیں میرے بھائیوں، اس کی پکڑ سے ہم کبھی بچ نہیں سکتے۔ اس کی پکڑ کا عالم یہ ہے، اس کی نظر کا عالم یہ ہے، اس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ لقمان علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہیں تو بڑی پیاری بات کہتے ہیں، کہتے ہیں میرے بیٹے، ایک رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی چیز ہوگی اور وہ کسی چٹان میں ہوگی
یا آسمان میں ہوگی یا زمین کے اندر ہوگی، یأتی بہا اللہ، اللہ تو وہ ہے کہ اس چیز کو بھی سامنے لے آئے. ایک رائی کے دانے کے برابر کے بھی چیز کا بھی حساب دینا ہے، وہ بھی اللہ کے یہاں ریکارڈ ہوگی، وہ بھی نوٹ ہوگی. تو اللہ کی پکڑ سے ہم اور آپ بچ نہیں سکتے کبھی. جب ہم راستے پر چلتے ہیں اور ہماری آنکھیں کہیں پر بھی ہوتی ہے، ہمارا نشانہ کہیں پر بھی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں کہ جب ہم راستے پر چل رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم راستے پر چل رہے ہیں، ادھر سے خوبصورت عورت، خوبصورت لڑکی آ رہی ہے، اب ہم چوری سے اس طرح کر کے دیکھ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ سامنے والے کو لگے گا کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن ہماری آنکھیں جو ہیں اس لڑکی کی جسم پر چکر لگا رہی ہے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے لوگو، میں تمہاری اس آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہوں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے میرے بندو، ہم تمہاری اس نگاہوں کی چوری کو بھی جانتے ہیں، ہم تمہاری اس آنکھوں کی چوری کو بھی جانتے ہیں. اور آنکھیں تو بہت دور کی بات ہے، کہا کہ وما تخفی الصدور، تمہارے سینے میں کیا چل رہا ہے، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، تم کیا سوچ رہے ہو، تمہارے ذہن میں کیا خیالات پیدا ہو رہے ہیں، ہم اس سے بھی واقف، ہم اس کو بھی جانتے ہیں. ہم اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. ہر ایک حرکتیں ہماری جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، نوٹ ہو رہی ہے. اور لکھ کون رہا ہے، نوٹ کون کر رہا ہے؟ قرآن کا 30واں پارہ اٹھائیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اے میرے بندو، ہم تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے، ہم تمہاری حرکتوں کو نوٹ کرنے کے لیے ہم نے فرشتوں کو لگا دیا ہے، ہم نے کرامن کاتبین کو لگا دیا ہے. تم کیا عمل کر رہے ہو، تم کیا حرکتیں کر رہے ہو، تم سب کے سامنے میں کر رہے ہو یا اکیلے میں کر رہے ہو، تم ماں باپ سے چھپ کر کے کر رہے ہو یا اکیلے میں کر رہے ہو، رات کے 12 بجے بند کمرے میں تم کیا کر رہے ہو، ہمارا فرشتہ اس کو بھی نوٹ کر رہا ہے، اس کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے. اور حرکتیں ہی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ انسان کیا بول رہا ہے، کس کو گالی دے رہا ہے، کس کو دعا دے رہے ہیں، کس کے بارے میں چگلی کر رہے ہیں، کس کی غیبت کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہمارا ایک فرشتہ اس کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور میرے بندو، تم اپنی زبان سے کیا لفظ نکال رہے ہو، ہمارا ایک فرشتہ اس کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے، اس کو بھی لکھ رہا ہے. ذرا سوچو میرے بھائیوں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ ہوگی، اور ہماری پوری زندگی بھر کا کچا چٹھا جب ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا، پوری زندگی بھر کی ریکارڈنگ کی فائل جب ہمارے سامنے رکھ دی جائیں گی، ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا. اس میں ہمارے وہ گناہ بھی ہوں گے جو ہم نے رات کے سناٹے میں کیے تھے، جو ہم جانتے ہیں اور ہمارا رب جانتا ہے. اس میں وہ گناہ بھی ہوں گے جو ٹھنڈی کی موسم میں ہم نے رجائی اور کمبل اوڑھ کر کے کیے تھے، وہ گناہ بھی ہوں گے. اس میں وہ گناہ بھی ہوں گے جو ہم نے سماج سے، جو ہم نے معاشرے سے، جو ہم نے گاؤں والوں سے چھپ کر کے کیے تھے، وہ بھی اس کے اندر موجود ہوں گے. اللہ، وہ منظر بھی کیا منظر ہوگا. قرآن کا 15واں پارہ اٹھاؤ، سورہ کہف. سورہ کہف کی آیتیں ہیں، آپ پڑھتے چلے جائیے، پڑھتے چلے جائیے میرے بھائیوں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وقت بھی کیا وقت ہوگا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَوُضِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. قیامت کا دن ہوگا، تمہارے نامہ اعمال جب اس کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا، اس کی کتاب اس کے ہاتھوں میں دے دی جائیں گی، تو جو پاپی لوگ ہوگا، جو گنہگار لوگ ہوگا، وہ آپ اسے دیکھیں گے کہ وہ تھر تھر کانپ رہا ہوگا، وہ تھر تھر کانپ رہا ہوگا، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، وہ سہمے ہوئے ہوں گے، اور کیا کہیں گے، ما لہذا الکتاب، اے اللہ یہ تیری کیسی کتاب ہے، یہ تیرا کیسا نامہ اعمال ہے، یہ تیرا کیسا رجسٹر ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اے اللہ، ہم نے دنیا میں ایک چھوٹا سا گناہ کیا تھا، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، ہم نے بڑا سا گناہ کیا تھا، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. اے اللہ یہ تیری کیسی کتاب ہے، ہر چیز کو
اس نے نوٹ کر کے رکھا ہے، تو یہ ہمارے اعمال کا کیمرہ میرے بھائی چالو ہے، اس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ انسان کے اندر جب یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہیں سے سماج کی اصلاح ہو سکتی ہے، معاشرہ یہیں سے سدھرے گا، نوجوان یہیں سے سدھرے گا، زناکاری یہیں سے ختم ہوگی، بدکاری یہیں سے ختم ہوگی۔ اور جب تک دل میں یہ ڈر پیدا نہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تب تک سماج سدھر نہیں سکتی میرے بھائیوں۔ اسی لیے آپ قرآن کا 30واں پارہ اٹھائیے، 30ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ویل للمطففین، ویل للمطففین، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، بربادی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، بربادی ہے کاروبار میں چوری کرنے والوں کے لیے، بربادی ہے کاروبار میں بے ایمانی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ سامان کو خریدتے ہیں تو پورا پورا تولتے ہیں، پورا پورا سامان کو لیتے ہیں، وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب بیچنے کی باری آتی ہے، جب دینے کی باری آتی ہے تو وہ سامان میں چوری کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اللہ کہتا ہے کہ کیا اسے نہیں پتا، کیا وہ نہیں جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا اور اس کو حساب دینا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس چیز کا حساب دینا ہوگا۔ لیوم عظیم، اور قیامت کا دن بڑا دن ہوگا، بہت بڑا دن ہوگا، بہت عظیم دن ہوگا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور حساب دیں گے۔ یہ جو فیلنگ ہے، یہ جو احساس ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے، یہ فیلنگ جب تک کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتی ہے، انسان گناہوں سے توبہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے بہت مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اس میں سے کچھ خوش نصیب وہ بھی ہوں گے جس کو کوئی خوبصورت عورت دعوت دی، خوبصورت عورت، مال والی، عہدے والی عورت دعوت دے، کس چیز کے لیے؟ گناہ کے لیے، بدکاری کے لیے، زنا کرنے کے لیے، غلط کام کرنے کے لیے دعوت دے، لیکن اللہ کا وہ بندہ اس کی دعوت کو ٹھکرا دے۔ یہ تو آج کے دور میں بہت ہی مشکل ہے بھائی، عام طور پر تو لڑکے ہی تلاش میں رہتے ہیں، یہ بہت بڑی آزمائش ہے ہم لوگوں کے لیے۔ خوبصورت عورت دعوت دے، وہ بھی عہدے والی، پیسے والی دعوت دے، لیکن اللہ کا بندہ اس کی دعوت کو ٹھکرا دے اور یہ کہہ دے نہیں نہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو اللہ رب العالمین اس شخص کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، سچ کہتا ہوں، آج کے اس دور میں نوجوانوں کو بدکاری سے، زناکاری سے بچنا بہت مشکل ہے، چیلنج ہے، حقیقت میں یہ ایک چیلنج ہے اس بے حیائی کی دور میں، جبکہ موبائل سب کے ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ سب کے ہاتھوں میں ہے، ہمیں اور آپ کو خراب کرنے والی چیزیں چاروں طرف موجود ہے۔ ایسے ماحول میں اگر ہمیں کوئی چیز بچا سکتی ہے تو ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے اللہ کا ڈر۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ڈر میرے نوجوان ساتھیوں، اگر گناہوں سے بچانا چاہتے ہو اپنے آپ کو تو دل و دماغ میں یہ چیز بٹھا لو کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اسی حدیث میں آگے چل کر کے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس شخص کو بھی اپنے عرش کا سایہ دے گا جو تنہائی میں ہے، اکیلے میں ہے، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رو رہا ہے، ففاجت عینا، اور آنسو ٹپک رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو وہ آنسو بہت پسند ہے، اللہ رب العالمین اس شخص کو بھی اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، اگر برائیوں سے بچنا چاہتے ہو، بدکاری سے بچنا چاہتے ہو، زناکاری سے بچنا چاہتے ہو، تو دل و دماغ میں یہ چیز بٹھا لو کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یاد کرو بنی اسرائیل کا وہ واقعہ، 3 شخص بارش کے موسم پر ٹہلنے کے لیے نکلتے ہیں، بارش شروع ہوتی ہے، تینوں ایک غار کے اندر جا کر کے چھپ جاتے ہیں۔ جیسے ہی غار میں جا کر کے چھپتے ہیں کہ غار کا دروازہ بند ہو جاتا۔ اب تینوں سوچنے لگے کہ ارے یار، یہاں سے ہم لوگ نکلیں گے کیسے، کون بچا سکتا ہے یہاں؟
اس میں سے کسی نے کہا کہ یہاں سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اللہ ہے، چلو اللہ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک نوجوان وہ بھی تھا جنہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، میری ایک چچیری بہن تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا، میں اس سے عشق کرتا تھا، میں دل و جان سے اسے چاہتا تھا، میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے چچا نے اس کی شادی کہیں اور کرا دی۔ جب وہ 3-4 بچے کی ماں بن گئی، قحط پڑا، اس کا شوہر اتفاق سے بیمار پڑ گئے، بچے بھی بھوک کے مارے بلکنے لگے، تڑپنے لگے۔ وہ میری بہن میرے پاس آئی، دروازے پر دستک دی، میں نے دروازے کو کھولا، دیکھا کہ سامنے وہ کھڑی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ اے میرے بھائی، تم تو جانتے ہو کہ تمہارے بہنوئی جو ہے، تمہارے جیجاجی جو ہے وہ کافی بیمار ہے اور میرے بچے بھی بھوک کے مارے تڑپ رہے ہیں، میں مدد کے لیے آئی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں مدد کروں گا، لیکن میری بھی شرط ہے۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ آج کی رات تجھے میرے پاس گزارنی ہوگی۔ وہ مجبور تھی، کرتی بھی تو کرتی کیا، سر کو ہلا دی۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ 120 درہم اس نے اس کو دے دیے۔ وہ گھر گئی، شوہر کو دوا پلائی، بچے کو کھانا کھلائی، پھر شوہر کو اور بچے کو سلانے کے بعد وہ رات میں اس کے گھر پر آتی ہے، دروازے پر دستک دیتی ہے۔ وہ تو انتظار ہی میں تھا کہ کب آئے گی کہ میں اپنی ہوس کو پوری کروں۔ دروازے کو کھولا تو دیکھتا ہے کیا کہ وہ ڈری ہوئی ہے، ڈری ہوئی ہے، کانپ رہی ہے۔ کہا کہ تم کانپ کیوں رہی ہو؟ کہا کہ کچھ نہیں، ایسے ہی۔ کہا کہ اندر آ جاؤ۔ اس کو اندر لے کر کے آیا، پہلے ہی سے بستر تیار کر کے رکھا تھا، بستر پر اس کو لیٹایا۔ اس کے ساتھ غلط کام کرنے ہی والا تھا کہ عین وقت پر اس لڑکی کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، اے میرے بھائی، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، میں تمہارے لیے حلال نہیں ہوں، ڈر اس اللہ سے جو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ، جیسے ہی اس لڑکی کی زبان سے تیرا نام میرے کانوں میں گونجا، اے اللہ میری دل کی دنیا بدل گئی، میں نے وہ کام نہیں کیا۔ اے اللہ، اگر میں نے تیرے ڈر کی خاطر وہ کام نہیں کیا، وہ گناہ نہیں کیے، تو اے اللہ آج اس سے اس دروازے کو ہٹا دے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس پتھر کو وہاں سے ہٹا دیا۔ حدیث بیان کرنے کا مقصد میرا یہ ہے میرے نوجوان ساتھیوں کہ اس گناہ کرنے سے، زنا کرنے سے، بدکاری کرنے سے اسے کس چیز نے روکا؟ بس ایک ہی چیز، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر۔ تو اگر برائیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو دل و دماغ کے اندر یہ چیز بٹھا لو کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج، جو بھائی ہمارے نماز پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے، میں تو ان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ مسلمان بھی اور نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ جو نماز پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نماز میں میرا دھیان نہیں رہتا، من نہیں لگتا، نماز میری خلط ملط ہو جاتی ہے، میں جب بھی نماز کے لیے کھڑا رہتا ہوں دھیان ادھر ادھر جاتا ہوں، کتنا مارکیٹنگ کیے، کہاں پیسہ خرچ کیے، نماز میں یہ سب سوچنے لگتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ حضرت عثمان ابن حکم اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، نماز میں میرا من نہیں لگتا ہے، دھیان نہیں رہتا، میری نماز خلط ملط ہو جاتی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عثمان، یہ جو تم نماز میں بھولنے لگتے ہو نا، اس کے بھی پیچھے شیطان کا ہاتھ ہے، اس کے بھی پیچھے شیطان کا ہاتھ ہے، اور اس کا نام ہے خنزب۔ اس کا کام ہی ہے کہ نماز میں جا کر کے انسانوں کو بہکانا۔ آئے عثمان، جب تم کو ایسا محسوس ہو تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ دعا پڑھ کر کے تم اپنے بائیں جانب 3 بار تھوپ تھپا دینا۔ اور اے عثمان، یہ تصور پیدا کر کے تم نماز کے لیے کھڑے ہونا کہ میں نہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور تمہارے ذہن اگر یہ سوچنے پر قاصر ہے کہ میں اللہ کو تو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، میں اللہ کو کہاں دیکھ رہا ہوں، میں تو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، تو آئے عثمان کم سے کم اتنا تصور پیدا کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سوچ کر کے، یہ سمجھ کر کے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے، دل کے اندر یہ تصور کب پیدا ہوگا؟ یہ میری تقریر کا آخری پوائنٹ ہے اور سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ دل کے اندر احساس کب پیدا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو 4 کام کرنا پڑے گا۔
تبھی یہ ڈر پیدا ہوگا، یہ احساس دلوں کے اندر پیدا ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نمبر ایک، ہمیں اللہ رب العالمین کی صفات پر ایمان رکھنا پڑے گا کہ وہ اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، کس کے ساتھ ہم چھیڑ خانی کر رہے ہیں، ہم کس کو مار رہے ہیں، کس کی ہم غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، کیا ہم پکڑ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے۔ ہم کس سے باتیں کر رہے ہیں، ہم کس کو گالی دے رہے ہیں، ہم کس کی غیبت کر رہے ہیں، کس کی ہم دعا کر رہے ہیں، وہ اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، سب سن رہا ہے۔ یہ ایمان اپنے دل کے اندر پیدا کر لو کہ اللہ بصیر ہے، سمیع ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، ہر ایک چیز کو وہ دیکھتا ہے، تو دل کے اندر یہ ڈر پیدا ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا، نمبر 2، جب ہم موبائل چلاتے ہیں تو موبائل میں اپنی انگلیوں سے کیا ٹچ کر رہے ہیں، کیا ٹچ کر رہے ہیں، دل کے اندر یہ تصور پیدا کر لو کہ یہ انگلیاں کل قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ ہم موبائل میں کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں، کیا نکال رہے ہیں، کعبے کی رب کی قسم یہ انگلیاں کل قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ انگلیوں سے نکال لیے، اب دیکھیں گے کس سے، آنکھوں سے۔ ہم موبائل کی اسکرین پر آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں موبائل کی اسکرین پر کیا ڈھونڈ رہی ہے، کعبے کی رب کی قسم یہ آنکھیں کل قیامت کے دن گواہی دیں گی، یہ چمڑی گواہی دیں گی، یہ پیر گواہی دیں گے، کہاں چل کر گیا تھا تو یہ دل کے اندر یہ تصور پیدا کر لو کہ ہماری آنکھیں گواہی دیں گی، ہماری انگلیاں گواہی دیں گی، ہماری چمڑی گواہی دیں گی، پارٹس آف باڈی، بدن کے پورے اعضائے بدن گواہی دیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ بچ نہیں سکتے ہیں، دل کے اندر یہ تصور پیدا کر لو۔ اور نمبر 3، جس زمین کے اوپر ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم کس کا حق مار رہے ہیں، کس سے ہم زنا کر رہے ہیں، کس کی غیبت کر رہے ہیں، جس زمین کے اوپر کھڑے ہو کر کے ہم گناہ کر رہے ہیں، وہ زمین کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن یہ زمین بھی بولے گی، یہ زمین گواہی دے گی، اور انسان کہے گا کہ ارے اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ بول کیوں رہی ہے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا، زمین اس لیے بولے گی کہ اللہ رب العالمین اس کو حکم دے گا، آرڈر دے گا، تو یہ کل قیامت کے دن یہ زمین بھی گواہی دے گی۔ دل کے اندر یہ تصور پیدا کر لو۔ اور نمبر 4، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ جو میرے بھائی کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو موبائل میں آپ سیریل دیکھتے ہیں، گانے دیکھتے ہیں، دنیا بھر کی چیزیں دیکھتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت سنیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن کو سننے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے یہ دل جو ہے یہ نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر بھی اتارتا تو یہ پہاڑ بھی ریسا ریسا ہو جاتا، تو پھر ہماری دل کی کیا اوقات ہے، ہمارے دل بھی ریسا ریسا ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اے بار الہ، یہ جو باتیں کہی گئی ہے مولا، ان باتوں پر تو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، تو ہم سبوں کے دلوں میں اپنے ڈر پیدا کر دے، تو ہم سبوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا کر دے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پر اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ، تو ہم کو جتنے بھی دن اس دنیا میں زندہ رکھ، اے اللہ اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ہو۔ اے بار الہ، میں سے جو بیمار ہے مولا، تو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، تو حکیموں کا حکیم ہے، اے اللہ تو اسے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔